اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو. آپس میں بغض، کینہ، نفرتیں، یہ چیزیں انسان کو جنت سے دور کر دیتی ہے. ہاں وہ نفرت جو اللہ کی خاطر ہو، اللہ کی دشمنی، اللہ سے محبت میں اللہ کے دشمنوں سے ہو، وہ نفرت نقصان دہ نہیں ہے بلکہ وہ اور ترقی کا ذریعہ ہے. لیکن ایک نفرت وہ ہے جو غلط فہمیوں کی بیس پہ ہوتی ہے، بدگمانیوں کی بنیاد پہ ہوتی ہے، حسد کی بنیاد پہ ہوتی ہے. یہ نفرت انسان کو جنت سے دور کر دیتی ہے. اسی وجہ سے اسلام نے ان تمام کاموں کا حکم دیا جن کاموں کے کرنے سے ہمارے آپس کے ریلیشن مضبوط ہوتے ہیں، اور ان تمام کاموں سے اللہ نے منع کیا جن کے کرنے سے ہمارے آپس کے ریلیشن کمزور ہوتے ہیں. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ کچھ کام ایسے ہیں جن کو جب کیا جائے تو آپس کے ریلیشن کیا ہو جاتے ہیں؟ مضبوط. اور کچھ کام ایسے ہیں جن کو جب کیا جائے تو آپس کے جو مضبوط ریلیشن بھی ہیں وہ بھی ٹوٹ جاتے ہیں. ریلیشن چاہے اللہ سے ہو، اللہ کے رسول سے ہو، یا عام مومنین سے ہو، یا اپنے رشتہ داروں سے ہو، ان سب کے ٹوٹنے کی وجہ بھی ایک ہی ہے اور جڑنے کی وجہ بھی ایک ہی ہے. ہمیں دو طرح کے ریلیشن ہیں جن کو مضبوط کرنا ہے. ایک اللہ سے ریلیشن ہمارا، اور ایک مخلوق کا آپس میں. نبی کا ریلیشن اللہ کا ریلیشن ہی، وہ اللہ کا جتنا مضبوط ہوگا تو نبی سے اتنا خود بخود مضبوط ہوگا. تو اس لیے دو چیزوں کو ذکر کیا جاتا ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد. تو اللہ سے ریلیشن مضبوط کرنے کے لیے جو ایلفی استعمال ہوتی ہے وہی ایلفی مخلوق کے ریلیشن کو بھی آپس میں جوڑتی ہے. اور جو کام مخلوق کے ریلیشن کو توڑتے ہیں آپس میں، وہی کام اللہ اور مخلوق کے ریلیشن کو بھی توڑتے ہیں. کون کون سے کام ہیں جن کے کرنے سے ریلیشن مضبوط ہوتے ہیں اور جن کے کرنے سے ریلیشن ٹوٹتے ہیں؟ میں تھوڑا سا آج ان پر بات کروں گا. تو ہم سب پہلے سے نیت کر لیں کہ ان کاموں پہ، ان باتوں پر انشاءاللہ عمل کریں گے. اچھا، یہ جو ریلیشن مضبوط کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے یہ بھی اللہ کے لیے. اگر آپ آپس کے ریلیشن کو مضبوط کرتے ہیں اپنے کسی دنیا کے فائدے میں تو وہ پائیدار مضبوطی نہیں ہوگی، بلکہ بعض دفعہ آپ ریلیشن مضبوط کر رہے ہوتے ہیں، حقیقت میں وہ کمزور ہو رہا ہوتا ہے. آج کل زیادہ تر اسی طرح مارکیٹ میں چل رہا ہے. خاص طور پہ رشتہ داروں میں جب آپ اچھا سلوک کرتے ہیں تو وہ اچھا سلوک آپس میں جوڑ کے بجائے ایسی نفرتیں پیدا کرتا ہے کہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ یہ سلوک نہ کرتے تو زیادہ اچھا تھا. کیونکہ آپ نے ذہن میں ایک دماغ بنا لیا ہوتا ہے کہ میں اس کے ساتھ ایسا کروں گا تو یہ جواب میں میرے ساتھ ایسا کرے گا.
میں یوں کروں گا تو یہ بھی یوں کرے گا. جب وہ کرتا نہیں ہے تو آپ کو غصہ آتا ہے کہ ہم تو یہ کر رہے ہیں اور جواب میں یہ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. پہلے میں ان چیزوں کا تذکرہ کروں گا جو ریلیشن توڑتی ہیں, کہ توڑنے والے کاموں سے بچنا پہلے ضروری ہے. سورہ حجرات میں اللہ نے اس کو بہت اہتمام سے بیان کیا. سورہ حجرات کی پہلی آیت کیا ہے؟ جو آرڈر جس میں اللہ نے ہمیں دیا, لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض. نبی کی آواز سے زیادہ اپنی آواز کو اونچا مت کرو, نبی کو ایسے مت پکارو. لا تجعلوا دعاء الرسول کدعاء بعضکم بعضا, یہ سورہ نور میں اللہ نے حکم دیا. نبی کو ایسے مت پکارو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو. یہ آیت نازل ہوئی نبی کے بارے میں, لیکن یہ قیامت تک جس کو بھی اللہ نے کوئی مقام اور مرتبہ دیا ہے سب کے بارے میں ہے یہ آیت. اس پر اجماع ہے پوری امت کا. دو حکم دیے اللہ نے, ایک نبی کو جب پکارو ایسے نہیں جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو, ایک دوسرا نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا بولو مت کرو. کیوں بھائی نبی کا یہ مقام کیوں ہے؟ بھائی نبی کا درجہ بلند ہے. جب صحابہ نبی کی محفل میں بیٹھے تھے یا بیٹھتے تھے تو ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت استاذ کی تھی, معلم کی تھی, بڑے کی حیثیت تھی. مفسرین لکھتے ہیں کہ ہر استاذ, ہر بڑے, ہر بزرگ کے بارے میں ہے یہ آیت کہ چھوٹوں کو چاہیے کہ اپنے بڑوں سے آگے نکلنے کی کوشش نہ کریں. نفرتوں کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ چھوٹا بڑے کا ادب کرنا چھوڑ دے. مارکیٹ میں بہت زیادہ ہو رہا ہے. میں بار بار کہتا ہوں نا, ہیومن رائٹس, ویمن رائٹس. گوروں نے ایک وہ بنایا ہوا ہے رائٹس کے نام پہ, ایک ڈرامہ بنایا ہوا ہے کہ انسانوں کے حقوق اور خواتین کے حقوق. لیکن اس نے سارے انسانوں کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکا ہے. چھوٹے بڑے کی کوئی تمیز ادب گوری کی ڈکشنری میں ان کے ہاں نہیں ہے, کوئی اس کی ڈیٹیل نہیں ہے. ہمیں قرآن میں تفصیل ملتی ہے, جیسے میں نے یہ آیت پڑھی, اس کے علاوہ بھی آیتیں ہیں کہ جب آپ کسی بڑے کی محفل میں بیٹھے ہوں تو اس سے آگے نکلنے کی کوشش بولو نہ کریں. وہ بڑا آپ کا خاندان کا بھی ہو سکتا ہے, آپ کے ٹیچر بھی ہو سکتے ہیں, مسجد کا امام بھی ہو سکتا ہے جس کے پیچھے آپ نماز پڑھتے ہو, آپ کا کوئی بھی صاحب علم جس کا مقام اور مرتبہ آپ سے زیادہ ہے. آج ہوتا کیا ہے مارکیٹ میں, ہر آدمی کو حق بیان کرنے کا ہیضہ ہے. ایک تو حق بیان کرنا وہ ہے جو اللہ اس کے رسول نے حکم دیا, وہ تو اچھی بات ہے. ایک ہوتا ہے ہیضہ. ہیضے کا مطلب ہے بے موقع بات کو پھینکنا. موقع ہے نہیں, آپ سے کوئی مشورہ نہیں لے رہا, آپ سے کوئی پوچھ نہیں رہا, آپ نے اپنی ٹانگ سب سے اونچی رکھی ہوئی ہے. بے موقع مشورہ نہیں لیا جا رہا, لیکن آپ بغیر مشورے لیے لوگوں کو مشورے, اپنے بڑوں کو خاص طور پہ دے رہے ہیں. اور جب سامنے والے کو غصہ آتا ہے کہ بھائی تو اپنی اوقات دیکھ, تو بھائی حق بیان کرنا میرا فرض ہے. جب بے موقع حق بیان کیا جاتا ہے, اس حق کے بیان کرنے سے معاشرے کی اصلاح نہیں ہوتی, بلکہ معاشرے میں فساد پیدا ہوتا ہے, آپس میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں. اگلے کو یہ خیال آتا ہے کہ یہ مجھے نیچا دکھانا چاہتا ہے.
صحابہ کرام کی مجلس میں جب کم عمر صحابہ بیٹھا کرتے تھے، احادیث سے یہ بات ثابت ہے، جب بڑوں کی کانورزیشن ہوتی تھی تو وہ جو عمر میں کم تھے وہ بیچ میں ان کو ٹوکتے نہیں تھے. ہاں کوئی بڑے جب پوچھتے کہ آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے پھر وہ بتاتے. آج ہر آدمی کو بے موقع بولنے کا شوق ہے. وہ چاہتا ہے سب سے زیادہ کون بولوں، کون بولے، میں بولوں، مجھ سے پوچھو. چپ رہنا جانتے ہی نہیں ہے. اور شیطان ہر برائی پہ نا لیبل کیا لگاتا ہے، اسٹیکر بہت اچھے لگاتا ہے کہ بھئی میں برائی دیکھ کے خاموش نہیں ہوتا. کسی پہ ظلم ہو رہا ہو، ظلم ہو رہا ہو نا کسی کے اوپر، اس میں بھی پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ آپ سب کے سامنے کسی کو رسوا نہ کریں، الگ لے جا کے سمجھائیں. آخری حد اس میں یہ کہ پھر جیسے تیسے ہو ظالم کا ہاتھ روکنے کی کوشش کریں. نارملی جو نہیں علی المنکر ہے تو اس میں آپ کو اپنے بڑے کو رسپیکٹ دینی پڑے گی. ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے. یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. دنیا میں شرک سے بڑا کوئی جرم ہو نہیں سکتا، اور صرف شرک نہیں بلکہ بت بنائے جا رہے ہیں، اس سے بڑا کوئی جرم ہو نہیں سکتا. ابراہیم علیہ السلام کے والد اتنا بڑا جرم کر رہے ہیں کہ اس سے بڑا جرم دنیا میں ہے نہیں، اور بیٹا اللہ کا خلیل اس وقت روئے زمین پر اس سے نیک انسان دنیا میں کوئی نہیں تھا. لیکن نصیحت کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے یا اباتی، اے میرے پیارے ابا، پورے کلام میں کیا لفظ استعمال کیا ہے؟ رسپیکٹ دیے اپنے والد کو. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ کتنی محبت سے. لما تعبدو، آپ کیوں عبادت کر رہے ہیں ایسے پتھروں کی جو آپ کا کے نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں؟ پورا سورہ مریم کا پورا رکوع اٹھا کے دیکھیں نا، کیسی محبت سے نصیحت. اور جب ابا نے دھمکیاں دینا شروع کر دی، لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، ابا کا رپلائی کیا آ رہا ہے؟ دھمکیاں، کوئی دلیل سے جواب نہیں. ابا کہہ رہے میں پتھروں سے مار کے ہلاک کر دوں گا اے ابراہیم تجھے. پھر بھی ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی پر لکیریں بولو نہیں آ رہی، بلکہ جواب میں کیا کہہ رہے ہیں؟ سلام علیک، آپ پر اللہ کی سلامتی ہو. سأستغفر لک ربی، اسباب کی دنیا میں تو نا امید ہو گیا کہ آپ کی بخشش ہو، لیکن اللہ سے دعا تو کی جا سکتی ہے. میں اپنے رب سے آپ کے لیے دعا مانگوں گا. انہ کان بی حفیہ، مجھ پر تو وہ رحم کرے گا نا، مشرک پر رحم نہیں کرتا، مجھ پر تو کرے گا. تو میری دعا سے اللہ کیا کرے گا؟ آپ کی بخشش. بعد میں اللہ نے خود ہی پابندی لگا دی کہ مشرک باپ کے لیے آپ کو دعا کرنے کی اجازت نہیں ہے. میرے پاس لوگ آتے ہیں نا، میرے ابا یوں، میرے ابا یوں، تو میں پھر کہتے ہیں کہ میں نے تو سنا دی اپنے باپ کو، کھری کھری سنا دی اس دن. اسٹائل دیکھو بھائی، کہہ رہے ہیں آپ کو پتا ہے تیرے بھائی کا میٹر جب گھومتا ہے میں تو نہ باپ کو دیکھتا ہوں نہ ماں کو دیکھتا ہوں. یہ اسٹائل ہوتا ہے نا. مفتی صاحب ہمارے جب میٹر گھومتا ہے میں نہیں دیکھتا سامنے میرا باپ ہے یا میرا دادا ہے. تو میں ان سے کہتا ہوں گدھا بھی یہی کچھ کرتا ہے. جب وہ چیختا ہے پورا ساؤنڈ اندر لے جا کے اسپیڈ کے ساتھ نکالتا ہے. اس کا بھی ایک فلسفہ ہے. خیر، تو جب وہ ساؤنڈ کھینچ کے پورے پاور کے ساتھ نکالتا ہے، ذرا سی بات کو گدھا کتنی بدتمیزی کے ساتھ پیش کرتا ہے. سب جانوروں کو بھوک لگتی ہے، کوئی نہ کوئی پرابلم ہر جانور کے ساتھ
ہوتی ہے. بلی میاؤں میاؤں کرے گی, گھوڑا ہن ہلائے گا تھوڑا سا, گائے بھیں بھیں کر جائے گی. لیکن وہی پرابلم جب گدھے کے ساتھ ہوتی ہے تو پوری سوسائٹی کو پرابلم میں ڈال دیتا ہے. اتنی بڑی پرابلم ہوتی نہیں ہے, ایسے چیختا ہے پورے پریشر کے ساتھ. تو وہ دیکھتا ہے کہ سامنے میرا باپ کھڑا ہے, یا میرا ماموں کھڑا ہے, یا میرا چاچا کھڑا ہے بھائی, یا پبلک کے آرام میں خلل واقع ہوگا, لوگ جاگ جائیں گے, ڈر جائیں گے, بچے رو جائیں گے. یہ دیکھتا ہے گدھا. بولتے کیوں نہیں بھائی, آپ تو انسان ہو ماشاء اللہ ہے. یہ دیکھتا ہے؟ نہیں دیکھتا. تو جو یہ کہا کرے نا, میرا جب میٹر گھومتا ہے میں نہیں دیکھتا کہ سامنے کون ہے, آپ فوراً بول دیا کریں یار آج پتہ چلا آپ کیا ہو, گدھے ہو. یہ بول دیا کریں اس کو, محبت سے بولے, چیخے نہیں. اس کو بولے یار اچھا آئی سی, او آئی سی, کہہ رہے آج مجھے پتا چلا کہ آپ کیا ہو, گدھے ہو. میں نے بہت دفعہ دیکھا ہے کہ بعض مجلس میں علماء بیٹھے ہوئے ہیں, بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, درمیان میں کوئی نوجوان بولتا رہے گا بیچ میں. تو یہ بہت بری حرکت ہے. خاندان کے بڑے جب بیٹھے ہوئے ہیں, وہ باپ دادے ماں یہ سارے بڑے ہیں نا, آپ سے جب پوچھا جائے تو اپنی رائے پیش کر دیں, ورنہ کیسے رہیں بھائی, چپ چپ بیٹھنا یہ ٹریننگ کا کام ہے, ورنہ یہ آسان نہیں ہے, اس کی ٹریننگ ہوتی ہے خانقاہوں میں. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب, حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے استاذ, وہ ان کے پاس ایک شخص رہا کرتا تھا, بہت بولتا تھا ہر وقت. ہمارے اکابر کی عادت رہی ہے کہ جو اپنی اصلاح خود نہیں چاہتا تو زبردستی اس کی اصلاح نہیں کرتے, اس میں پھر فائدہ نہیں ہوتا اس سے. وہ جب محفل ہوتی وہ چپڑ 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 بولتا رہتا, پٹر پٹر. تو حضرت بھی سنتے رہتے, ادھر سے سنتے ادھر سے نکال دیتے. اللہ کی قدرت کے وہ پھر حضرت سے بیعت ہو گیا, حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ سے اصلاحی تعلق قائم کر لیا. جب بیعت ہوا ہے تو اس کا خیال یہ تھا کہ اب مجھے معمولات بتائیں گے, یہ بتائیں گے, اور مجھے مزید بولنے کی, یہ میں اپنی طرف سے وہ پیش کر رہا ہوں کہ یعنی حالات سے ایسا ہی لگتا ہے نا ایسے لوگوں کے, اب مجھے مزید بولنے کی ترغیب دیں گے کہ تم جب بولتے ہو بہت اچھا بولتے ہو, جتنا بول رہے ہو اسپیڈ بھی بڑھاؤ اور مقدار بھی بڑھا دو, کوانٹٹی بھی کوالٹی بھی بڑھا دو. کوالٹی کا مطلب یعنی اسپیڈ بڑھاؤ اس کی. تو جیسے ہی وہ جب بیعت ہوا نا تو کہنے لگا حضرت اب مجھے مرید ہونے کے بعد احکام بتائیں. فرمایا زبان کیا کر لو, بند, چپ, بولو نہیں, کہیں بھی بیٹھو سنو, بس بولنے کو فوکس, بولو مت کرو, چپ بیٹھو. آج چپ بیٹھنا بہت مشکل ہے. کمنٹس میں لوگ اوٹ پٹانگ, جب تحقیق نہیں ہے مت کمنٹس کرو کسی چیز, نہ کسی کو اچھا کہو نہ کسی کو برا, جب تک تحقیق نہیں ہے کیا ضرورت ہے اپنی رائے دینے کی. بولے بھائی ہمیں معلوم, اب وہ لال گائے کا آ رہا ہے نا اسرائیل کا, کتنے لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہیں لال گائے لال گائے. میں کہ بھائی مجھے تحقیق نہیں ہے, جب نہیں ہے تو میں کیوں ایسے ہی بلا وجہ لال گائے پیلی گائے. ہاں بہت سو کو ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے نہیں ہے تو کسی کو بھی نہیں ہے, بہت سو کو ہوگی تحقیق, وہ رائے دے رہے ہیں, نہ مجھے ان کے صحیح ہونے کا پتا نہ مجھے ان کے غلط ہونے کا. تو ہر ٹاپک میں ٹانگ گھسیڑنا یہ اچھا کام نہیں ہے. اور افسوس کی بات یہ ہم پاکستانیوں میں زیادہ ہے, یہ بولتے رہیں گے بلا وجہ, سیاست کا الف بے نہیں پتا اس میں ٹانگ اڑائیں گے, وہ فلاں یہ ہے, وہ یہ کر رہی, اسٹیبلشمنٹ یہ کر رہی ہے, پھر آگے سے حکومت یہ کر رہی ہے, پھر آگے سے وہ فلانا یہ کر رہا ہے. ابے تجھے کیا پتا ہے, تو صبح پراٹھا کھایا تھا, تو نے انڈے دکان سے جا کے خریدے ہیں, تو نے, تجھے اپنے وہ کیا, مجھے وہ لطیفہ یاد آتا ہے, پھر کیا کروں. وہی ہے نا, ایک بچہ اسکول نہیں جاتا تھا, ابا نے بولا کہ بیٹا علامہ اقبال کون تھے, کہہ رہے ابا پتہ نہیں. بیٹا لیاقت علی خان کون تھے, بیٹا کہتا ہے پتہ نہیں. ابا کہتا ہے کم بخت اسکول جا تو پتہ چلے نا. پھر بچہ کہتا ہے ابا وسیم بھائی کا پتہ ہے, کہہ رہے نہیں. غفار کا پتہ ہے, کہہ رہے نہیں. ابا گھر میں رہو تو پتہ چلے نا.
گھر میں رہو تو گھر کی خبریں ہونا. گھر کی خبر نہیں ہوتی, پورے ملک کے ایک ایک چپے کی ہر شخص کو خبر ہے. جن کو ہے خبر ان کا حق بنتا ہے کہ وہ رائے دیں. میجورٹی کو کچھ بھی پتا نہیں ہوتا, پھینکے جا رہے ہیں فلاں کے اتنی کروڑوں کی جائیدادیں بنا لی. ابے تو نے کدھر دیکھ لیا فلاں نے اتنی جائیدادیں بنا لی؟ ٹک ٹاک پہ دیکھ رہے ہو تم یار, فیس بک پہ دیکھ کے تبصرے کر رہے ہو. فلاں کی بچی, فلاں گورنمنٹ کا بہت بڑا آفیسر ہے, اس کی بچی بکنی میں گھوم رہی ہے. ایک ایسے ہی کسی آفیسر پہ الزام لگا کہ اس کی بچی بکنی میں سوئمنگ پول میں نہا رہی ہے نا. فیس بک پہ تصویریں چلیں, بہت وائرل ہوئی. ہماری اس سے ملاقات ہوئی, ہم نے کہا یار ایک اسلامی ملک کے آپ ایک شخص ہو اور بچی آپ کی بکنی میں, کہہ رہے ہیں خدا کی قسم میری بیٹی کوئی ہے ہی نہیں, مجھے اللہ نے بیٹی دی نہیں ہے. اتنا پروپیگنڈا ہے, اتنا گند ہے. آپ کہہ سکتے ہیں بھائی تو وضاحتی بیان دے دیتا, وہ کہہ رہے کدھر دوں وضاحتی بیان, چلتا ہی نہیں ہے. منفی چیزیں پھیلتی ہیں, وضاحتی بیانات نہیں پھیلتے. تو نفرتیں پیدا کرنے میں ایک بہت بڑا ذریعہ کس بات کا ہے کہ آپ اپنا مقام دیکھے بغیر آپ بات کرنا شروع کر دیں. اس سے بڑے کو یہ احساس ہوتا ہے. اکثر میں نے گھروں میں دو بھائیوں کی جو لڑائیاں دیکھی ہیں, بڑے بھائی کو چھوٹے بھائی سے کوئی چڑ ہو جاتی ہے تو ہو جاتی ہے یقیناً, وہ ہر بات میں چھوٹے کو ذلیل کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. لیکن جب آپ ان کی ہسٹری میں جاؤ گے نا تو پتہ چلتا ہے کہ یہ چھوٹا بڑے کو رسپیکٹ نہیں دے رہا, یہ ہر جگہ اپنی ٹانگ اونچی رکھنے کی کوشش کر رہا ہے, جس سے بڑے کے دل میں ایسی نفرت پیدا ہوئی ہے کہ اب وہ جائز ناجائز کا فرق دیکھے بغیر اس کو رسوا کرنے میں لگا رہتا ہے. جب بڑا بول رہا ہو چھوٹا اگر خاموش رہے تھوڑی دیر کے لیے تو اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے. باپ بول رہا ہو تو اولاد کیا ہو جائے, باپ سمجھا رہا ہوتا ہے, بیٹا بیچ میں وہ اپنی ٹانگ لے آتا ہے بیچ میں. اسی طرح شوہر سمجھا رہا اور بیگم بیچ میں بولنا شروع کر دیں تو کس کی کھوپڑی گھومتی ہے؟ پھر آدمی کی کھوپڑی گھومتی ہے کہ سربراہ میں ہوں اور ٹانگ کون اڑا رہا ہے ہر بات میں. تو بیگم کو چاہیے جب میاں بول رہا ہے یا غصے میں اس وقت چپ کر جائے. بہت جب بالکل معاملہ ٹھیک ہو جائے نا, سیٹ ہو جائے, اس کے بعد میں سمجھا دے. ہر بات اس موقع پہ کہنا نقصان دہ ہوتا ہے. لیکن میں نے بتایا نا جب تک یہ زبان کو کنٹرول نہیں کریں گے تو اس وقت تک مسائل حل نہیں ہوں گے. آج جب ہم اصلاح کرنے کے لیے جاتے ہیں تو جو ہمارا طریقہ ہوتا ہے اصلاح کا, اس طریقے میں اصلاح کم اور فساد زیادہ ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ تو ایک ہے, بس ایک اور میں بات بتا کے بس بیان ختم کرتا ہوں. یہ سب چیزیں نفرتیں پیدا کرتی ہیں گھروں میں. تو خلاصہ اس کا یہ نکلا کہ چھوٹے کو چاہیے کہ وہ بڑے کو کیا دے بھائی, ریسپیکٹ دے. اور ریسپیکٹ کا ایک طریقہ قرآن نے بیان کیا ہے کہ بڑے کی موجودگی میں چھوٹا نہ بولے. ہم یہ نہیں کہہ رہے ظلم ہونے دیں, اس وقت نہ بولے, بعد میں کسی اور طریقے سے تمیز سے یا کسی بڑے کے ذریعے اس کو سمجھا دے کہ بھئی یہ مناسب نہیں ہے, یہ غلط ہے, یہ صحیح ہے, وغیرہ وغیرہ. دوسرا قرآن نے کیا حکم بیان کیا, لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم. کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے. یہ چیز بھی نفرتیں پھیلانے کا بہت بڑا ذریعہ بنتی, آگ لگا دیتی ہے. یہ آپ نے کسی قوم کا نام لے کے لطیفہ سنایا, کسی قوم پہ لطیفہ فٹ کیا, ایسی نفرت پھیلتی ہے. دیکھو صحابہ کے بارے میں قرآن کہتے ہیں الف بین قلوبکم, اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا. وہ جڑے ہوئے تھے تو کیا ہوا ہے کہ ایک قبیلے نے اپنے قبیلے کا حوالہ ریفرنس دے دیا دوسرے قبیلے کے سامنے, ہم تو فلاں ہیں. دوسرے قبیلے نے کہا کہ ہم فلاں ہیں, اور دونوں قبیلوں میں جنگ چھڑنے والی, دونوں پیغمبر کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں, دونوں کی قربانیاں, دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی سمجھتے ہیں, دونوں صحابہ ہیں. لیکن قبیلوں کا نام آنے سے, قوم کے نام آنے سے وہ صحابہ, وہ اصحاب رسول جو جن کے رحماء بینہم ہونے کی گواہی قرآن دے رہا ہے, ان کی تلواریں نکلنے لگیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو آپ نے یہ جنگ بند کروائی اور فرمایا دعھا فانھا منتنا. قوم پرستی, قوم کا نام لے کے دوسری قوم, یہ حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں, دوسری قوم کو نیچا دکھانا کہ ہم تو فلاں ہیں, ہم تو فلاں قوم کے ہیں,
یہ کام آپ نے فرمایا یہ بدبودار ہے, یہ زمانے جاہلیت کے دعوے ہیں, اسلام میں ان دعووں کی کوئی گنجائش بولو نہیں ہے. پھر قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہیں, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو, آپس میں لڑائیاں مت کرو. اللہ کی رسی کیا ہے؟ انما المؤمنون اخوۃ, مومنین آپس میں کیا ہیں بھائی؟ بھائی ہیں, چاہے پٹھان ہو, پنجابی ہو, بلوچی ہو, سرائکی ہو. آج کتنی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں, وہ تو وہ قوم ہی ایسی ہے, وہ قوم ہی ایسی ہے, اور اسی قوم کے سامنے بات کر رہے ہوتے ہیں, اگلے کے دل میں نفرت کی انگارے بھڑک رہے ہوتے ہیں. کوئی دعوت جو تمہیں قوم پرستی کی طرف لے کر آئے اس کو کبھی بھی پروموٹ بولو نہیں کرو. دیکھ لو نا, جب قوم پرستی کا نعرہ لگائے سوائے قتل و غارت کے اور ظلم کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوا. تو یہ چیز بھی کیا پھیلاتی ہے بھائی؟ نفرت. اور ایک اور بات کر کے بس بیان ختم کرتا ہوں, وقت پورا ہو گیا. دیکھو یہ قوم پرستی کی نفرت ختم کرنے کا نا اللہ نے ایک بہترین ذریعہ مرد کو کثرت نکاح بھی دیا ہے. بہت ٹپیکل موضوع ہے. ہمارے نبی نے جو اتنی زیادہ شادیاں کی ہیں نا, اس کی ایک بڑی حکمت پتہ ہے کیا تھی؟ مختلف قبیلوں سے ریلیشن, تاکہ وہ قبیلے آپ سے دشمنی ختم کر دیں. عرب میں سسرال کی بڑی, دامادوں کی بڑی عزت ہوتی تھی. نبی نے حضرت ابو سفیان کی بیٹی سے نکاح کیا, کیونکہ ابو سفیان اسلام کے دشمن, جب سے نکاح کیا اس وقت سے دشمنی میں کمی. ہمارے محلہ تھا وہاں ہاکسبی روڈ کی طرف نیول کالونی میں نا, تو وہاں ہمارے محلے کی کسی لڑکی کی شادی ہو گئی کہیں ناظم آباد میں. تو ہمارے ایک دوست تھے, بڑے مزاحیہ باتیں کرتے تھے. انہوں نے کہا کہ بھائی اب اس کا ہمیں احترام کرنا ہے, یہ ہماری کالونی کا وہ بن گیا ہے, برادر نسبتی بن گیا ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ ایک جنگ کے موقع پر بہت سارے یہودی قید ہوئے, بہت سارے یہودی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قبیلے کی خاتون تھی حضرت صفیہ, ان سے نکاح کر لیا, ان کو آزاد کروا کے. جب نکاح کیا ہے نا, صحابہ کے پاس جتنے اس قوم کے غلام تھے صحابہ نے سب آزاد کر دیے کہ اس قوم کی عورت ہمارے نبی کی زوجہ بن چکی ہیں. نہیں آئی میرا خیال ہے بات کہ بھئی اس قوم کی, اب یہ قوم جو ہے نا ہمارے نبی کا سسرال بن چکا ہے, اور نبی کے سسرالیوں کو غلام بنانا یہ ہماری غیرت کے خلاف. تو مورخین کہتے ہیں, محدثین کہتے ہیں, کوئی عورت ایسی اس لحاظ سے اتنی بابرکت نہیں ہے جتنی حضرت صفیہ, کہ سینکڑوں غلاموں کو آزاد کرنے کا ذریعہ بنی. عرب اس کا خیال کرتے تھے کہ بھئی یہ پیغمبر کا سسرال ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے ہو؟ تبھی میں کہتا ہوں حضرت معاویہ کے خلاف جو لوگ بھونکتے ہیں وہ پیغمبر کو خوش نہیں کر رہے. حضرت معاویہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی. حضرت معاویہ کی بہن کس کے نکاح میں ہے؟ نبی کے نکاح میں ہے. تو ان کا تو خلاف بولنا بنتا ہی نہیں ہے, نبی کے سسرال ہے. اور اس بارے میں صحیح حدیث ہے ابو داؤد کی, فرمایا ان حق الذی کرم بہ الرجل ابنتہ او اختہ, سب سے زیادہ قابل احترام وہ ہے جس کی بہن یا بیٹی تمہارے نکاح میں ہے. نہیں آئی میرا خیال. تو مختلف قوموں میں شادیاں کرنے سے بھی قوموں کی نفرتیں بولو ختم. اب آپ نے کسی قوم میں شادی کی, آپ نے اس کے مذاق اڑایا, سسرال تھوڑی چھوڑے گا, بولے گا تیری ایسی کی تیسی ہے بھائی, ہم نے تمہیں بیٹی اس لیے دی ہے, ہم نے تمہیں بہن اس لیے دی ہے کہ تو ہماری قوم کا مذاق اڑاؤ. اس سے انسان کا ظرف بھی بڑھتا ہے. تو مختلف قوموں میں شادیوں کا بھی رواج بولو, یہ جو ہم بنا کے بیٹھتے ہیں, پٹھان میں ہی شادی کرے گا, مہاجر میں ہی شادی کرے گا, سرائکی میں ہی شادی کرے گا, پنجابی میں ہی شادی کرے گا. ابے چھوڑو یار, مسلمان کہاں شادی کرے گا؟ مسلمان انسان کا بچہ ہونا ضروری ہے. بس کوئی بھی قوم ہو, سب سے پہلے کیا دیکھنا ہے؟ انسان کا بچہ ہے یا نہیں. سیدوں میں یہ بڑا مسئلہ آج کل آ گیا ہے, لڑکیوں کو بٹھا کے بڈھا کر دیتے ہیں کہ ہم سید ہیں تو سیدوں میں ہی کرنی ہے. او بھائی وہ سید اگر کوئی نہ بے نمازی ہے, وہ بد اخلاق ہے, اس سے بہتر وہ غیر سید ہے جو دیندار ہے. میرے پاس کئی کیسز آ چکے ہیں, لڑکیاں 45 سال کی لڑکی ہو گئی, ہم چونکہ سید ہیں ہم غیر سادات میں نہیں کرتے, چرسیوں میں کر دیں گے. سیدوں میں تو آج کل ہر طرح کے لوگ ہیں,
ٹھیک ہے آپ کو اگر کوئی سید نیک شریف مل رہا ہے تو ہم کہتے ہیں چلو ترجیح دے دو، پیغمبر کا نسب ہے، لیکن لڑکی کی عمر نکالتے چلے جانا. تو یہ قوم پرستی کی وجہ سے لڑکیوں کی عمریں برباد ہو گئیں، مرد برباد ہو گئے. بعض دفعہ معاشقہ ہو جاتا ہے، ایک قوم کے مرد ہے دوسری قوم کی لڑکی ہے، دونوں کا معاشقہ ہو گیا. ماں باپ انا کا مسئلہ کہ ہم اپنی قوم کے علاوہ دیتے نہیں ہیں، پرمپرا ہے. اس سے بھی محبتیں نہیں پھیلتی، اس سے کیا پھیلتا ہے بھائی؟ نفرتیں. تو اللہ نفرتیں پسند کرتے ہیں، یہ محبتیں. لیکن یہ ایک شادی والوں کو بھی، سوری میں آپ لوگ سے معذرت چاہتا ہوں، یہ میں نے کیا باتیں لے کے بیٹھ گیا، میں آپ لوگ کے سامنے کیا باتیں، ایک ہی کرنی ہے تو بھائی پھر اپنی قوم میں ہی کرو آپ. صحیح ہے نا؟ یہ تو ان کی ہے جو جن کا ظرف کیا ہوتا ہے. ہمارے نبی نے 9 بیویاں رکھی ہے نا، ایک فلاں قبیلے میں، ایک فلاں قبیلے میں، ایک فلاں قبیلے میں، ایک اپنی کزن سے بھی کی آپ نے، ایک شادی اپنے قریبی رشتے سے بھی کی، اور باقی ساری مختلف قبائل میں. تو ظرف بڑھتا ہے انسان کا، قوموں کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے، نفرتیں کیا ہوتی ہیں؟ کم ہوتی ہیں، دشمنیاں کیا ہوتی ہیں بھائی؟ کم ہوتی ہیں. تو اور بھی اس موضوع پر انشاءاللہ میں اگلے ہفتے بات کروں گا کہ کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جو نفرتوں کو پھیلانے کا ذریعہ بنتی ہیں، جو جن کو ہماری سوسائٹی میں جن کو زیادہ ویلیو نہیں دی جاتی. اور پھر انشاءاللہ اس پر بات کروں گا کہ کون کون سی چیزیں محبتیں پھیلانے کا بولو ذریعہ ہے. تو اللہ نفرت چاہتے ہیں، محبت چاہتے ہیں؟ اللہ چاہتے ہیں تمیز سے رہو، محبت کرو، عزت دو ایک دوسرے کو، خام خام میں لڑتے رہو تو اچھا کام نہیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.